اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کل ایک نیا ٹاپک بڑا ٹرینڈنگ پر ہے۔ 1.5 ملینز ویوز کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جی۔ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ از بیوٹی۔ ظاہری شکل و صورت جو اللہ نے عطا کی ہے، دی ہے، اس کو حوروں جیسے بنانے کے خواب کالے ہیں، سانولے ہیں، منہ پر دھبے ہیں، کیل ہے، مہاسے ہیں، چہرے سے ڈپریشن، چہرے سے ورگریلٹی، چہرے سے بدماشی اور چہرے سے نہ جانے کیا کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ بدعملیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، بغیرتی منہ پر مل لیتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے موبائل کی مستی میں گم ہیں، بلو پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں، فحاشی ڈانس کلبوں میں جاتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، شیشے کا استعمال کرتے ہیں، ہیروئن بھی چل پڑی ہے، ایک فیشن کے تھرو پر حقہ کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ نماز ہم نے چھوڑ دی ہے، صبح دیر سے اٹھنا ہماری عادت میں شامل ہے، رات کو ہم سوتے نہیں، اگر سوتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے ہم سوتے ہیں، سونا ہم نے کم کر دیا ہے، موج مستی ہم نے بڑھا دی ہیں، تھیٹر یہاں کھل گئے ہیں، ڈرامہ اور کی صف بندی یہاں پر ہوئی پڑی ہے، بلکہ پہلے دور میں، پچھلے پرانے دور میں تو سینما گھروں میں جانا پڑتا تھا، اب تو ایک ٹیلی فون کے اندر، ایک موبائل کے اندر ایک سینما گھر، ایک فحاشی کا اڈا، بدماشی اور بے حیائی کا اڈا کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں، فحاشی میں مبتلا ہیں، ہر چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، اسلام کے رولز کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہٹے کٹے ہو کے روزے ہم رکھتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، جھوٹ بولنا ہماری عادات میں ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ہر دنیا جہان کی برائی کو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، بے حیائی کا درس دینا، گندی ویڈیو کو پھیلانا، شیئر کرنا واٹس ایپ پر، خفیہ کالوں میں لگے رہنا، والدین کو دھوکہ دینا، والدین ہے تو وہ اولاد کو دھوکے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان ٹوٹلی برائیوں، پریشانیوں، اداسیوں، ویرانیوں کا ایک ہی حل نکل سکتا ہے۔ پھر جب ہم اس حل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ کیسے سنے گا، ہم کیسے اللہ کی راہ میں چلیں، ہم چل سکتے نہیں، نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، روزہ ہم نے رکھنا نہیں ہے، اللہ ہم نے کرنا نہیں ہے، بس ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جو منٹوں میں ہمارے ہر مسئلے حل کر دے، ہمیں صحت مند بھی کر دے، ہمیں منٹ سیکنڈ میں ہماری تمام پریشانیاں، تمام طرح کے ہمارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ تو میرے خیال سے میرے پاس کوئی غیبی علم تو نہیں ہے، ایسا غیبی علم جس سے میں کوئی ایسا چھو منتر کروں کہ ہر چیز 1 سیکنڈ میں آ جائے۔ انک علی کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہے، انک علی کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، مالک وہی ہے، وارث وہی ہے، ہر چیز اس نے دینا۔ تمام گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اخلاقی بیماریوں کو دور کریں، اپنے مینٹیلٹی کو تھوڑا درست کریں، تھوڑی کوتاہیوں کو ایک طرف رکھ دیں،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ فکرہ اپنے ذہن میں بٹھا دیں، جس دم غافر اس دم کافر والا، کہ ہم نے اللہ کی یاد سے اگر تھوڑے لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو دور کیا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا دور ہو گئے اللہ سے۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو اچھی انرجی ریفلیکشن جسم پر، روح پر پڑے گی، روح کی تازگی ہوگی تو اندر کی کالک دور ہوگی، جب اندر کی کالک دور ہوگی تو چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا، خوبصورتی میں بھی ہو جائے گا، انسان خود بخود پرکشش ہو جائے گا۔ بعض کے چہرے یوں سمجھ لیں کہ کچھ سانولے ہوتے ہیں، داڑھی شریف بھی کچھ نیک لوگوں نے رکھی ہوتی، لیکن ان کے چہرے نورانی محسوس ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے میں نے دیکھے ہیں میری اپنی زندگی میں، مائنڈ نہ کریں کہ چہرے میں خوبصورتی بظاہر ہے لیکن اس میں کشش نہیں ہے، رنگ بھی گورا ہے، ہر چیز بھی ہے، کہ اس میں گناہوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ ایک ولی اللہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے مریدین بھی ان کے ساتھ تھے، تو جیسے وہ گزرے تو ان کے قریب سے نا 2 آدمی گزرے اس ولی کامل سے، وہ جب ان کے قریب سے گزرے تو وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھے اور تھوڑا دور جا کر تھوڑے لمحے کے لیے روئے اور پھر مسکرانے لگے۔ ان کے مریدین نے یہ اچانک عمل دیکھ تو آپ کیوں روئے اور پھر کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے نورانی طور پر، اندرونی طور پر جب میں نے اس کو دیکھا، خنزیر کی شکل میں وہ گزر رہا تھا، اس کی برائی میں اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا۔ اور دوسرا جو ایک بزرگ سا، ایک نیک سا آدمی جو قریب سے گزرا ہے، وہ اپنی نورانیت کی وجہ سے، اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ چاند کی چودھویں سے بھی زیادہ چمکان کے جو گناہ ہیں اس کا اثر، اس کے اعمال کا اثر اس کے پورے وجود پر پڑتا ہے، اس کے دل پر بھی پڑتا ہے، دماغ پر بھی پڑتا ہے، ہر چیز پر پڑتا ہے، تو پھر چہرے پر بھی پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کریں، گناہ کبیرہ صغیرہ سے توبہ کر لیں، اگر توبہ نہیں کی تو پھر توبہ ابھی سے کر لیں، کلمہ شریف کا ورد شروع کر لیں، استغفار پڑھیں اور اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، یا حی یا قیوم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں۔ چند دن وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے، وظائف سٹارٹ کرنے سے پہلے چند دن یہ کریں، جب اپنے آپ کو تھوڑا آپ پریپیئر کر لیں گے، تھوڑی پازیٹیو انرجی آپ کے اندر بحال ہو جائے گی، تو پھر آپ نے جو ہے نا وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ خوبصورتی والا وظیفہ ہے، بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے، کریں گے لاجواب ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پوری شرائط کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ نماز روزے کی نیت ہمیشہ جب تک تا حیات کرنے، دعا مانگنی، اس سے گڑ گڑانا ہے کہ جو اعمال بد ہم نے کیے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ غلط کاریوں میں، غلط مستیوں میں، غلط قسم کے کاموں میں انوالو نہیں ہوں گے، غریبوں کا حق نہیں ماریں گے، یتیموں کا مال نہیں ہڑپیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کم مال نہیں تولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، سود کا مال نہیں کھائیں گے، ہڑپ نہیں کریں گے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ جو انسان کنٹرول کر سکتا ہے وہ نہیں کریں، اور ہم بدماشی اور فحاشی اور اس طرح کے ورگر قسم کی ویڈیوز کو بھی نہیں دیکھیں گے، ڈانس کی محفلوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، اور گانے انڈین دوسرے طرح کے جو ہر طرح کے گانے وغیرہ بھی ہم نہیں سنیں گے۔ یہ آپ نے کرنا ہے ورنہ عمل کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بنائیں، 40 دن پہلے اپنے آپ کو عادی بنائیں، بس آپ نے اس دوران کچھ نہیں کرنا، ہلکا پھلکا سا ان گنت تعداد میں گننا نہیں ہے ورنہ وہ وظیفے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو صدقہ خیرات کا بھی عادی بنائیں، جتنا صدقہ خیرات کریں گے اتنی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوتا ہے۔ تو باجرہ ڈالا کریں، چڑیوں کو صدقہ کریں، 10 روپے روز صدقہ کر دیا کریں، خیرات کر دیا کریں، یہ کریں۔ 10 روپے نہیں ہے تو اس سے کچھ کام 10 روپے سے زیادہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت مند۔ باتوں میں مین وظیفے کی طرف، تو وظیفہ یہی ہے کہ آپ نے سورت
یوسف کی پہلے 3 رکوع، سورہ یوسف کے پہلے 3 رکوع آپ نے پڑھنی ہیں اول آخر درود شریف کے بعد۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ یوسف کا ورد کرنا ہے، سورہ یوسف کو پڑھنا ہے، اس کے 3 رکوع آپ نے پڑھنے ہیں صبح کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد۔ سورہ یوسف کے پہلے 3 رکوع اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنے اور مسلسل پڑھتے رہنا ہے، 40 دن آپ نے کرنے۔ پڑھنے کے بعد ایسا کرنا ہے کہ پانی اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے اوپر دم کرنا ہے، دم کر کے کچھ پانی پی لینا ہے، کچھ منہ پر چھڑکنا ہے۔ ایک تو وظیفہ یہ ہے، یا نورو یا اللہ یا ہادی یا اللہ، 1000 بار نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں آپ نے 40 دن کرنا ہے، یا نورو یا اللہ یا ہادی یا اللہ۔ اول آخر درود شریف، درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود شریف ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا۔ حوروں سے ملاقات کرنے کا وظیفہ بہت کرامت ہے، یہ ایک مراقبے کی شکل ہوتی ہے جس میں غیر مسلم بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ مراقبہ کچھ یوں ہوتا ہے، اس میں نماز عشاء کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس 100 بار درود شریف کے بعد 100 بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھ لینا ہے، اور آپ نے ایک سیپریٹ الگ جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر یہ صرف فیمیل خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، صرف خواتین ہیں۔ حوروں سے ملاقات کا عمل صرف خواتین حضرات کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ عمل یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ درود شریف پڑھنا ہے 100 بار، پھر 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد مراقبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں میں ایک جنت کے باغ میں ہوں اور وہاں میں ٹہل رہی ہوں۔ آپ کا تصور شروع میں شور شرابہ ہوگا، نہیں بنے گا، لیکن 20 30 25 35 دن ایسے لگیں، اس کے بعد تصور آپ کو محسوس ہوگا۔ پھر پارک میں یعنی کہ باغ میں، جنت کے باغ میں کا جب آپ تصور کریں گے تو آپ کو کامیابی کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ کا دماغ باغ کا ذہن پکڑ لے گا کہ باغ میں سے جو خوشبو آتی ہے پھولوں کی، وہ آپ کو محسوس ہونے لگے گی، ریئلی محسوس ہونے لگے گی، یعنی کہ مراقبے کی حالت میں، حتیٰ کہ وہ خوشبو اتنی بڑھے گی کہ پورا جو ہے وہ پورا کمرہ مہک جائے گا اس خوشبو سے۔ ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے جان جانے کا، بالکل سادہ سمپل سا۔ مراقبے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس میں چند حوریں وہاں پر آتی ہوئی محسوس ہوں گی، آپ انہیں سلام کریں گے، وہ آپ کو جواب دیں گی، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، ان سے خوبصورتی کا راز پوچھے گا، وہ خوبصورتی کا راز آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پھر وہی شرط ہے، کامیابی وہی ہوگی جب بندہ خود عامل کامل ہوگا۔ مراقبے میں کوئی پریشانی ہو، حاضر ہیں، مزید وضاحت چاہیے ہو تو انشاءاللہ میں مزید وضاحت بھی دے دوں گا۔ اب کتنے وظیفے ہو گئے؟ 3 وظائف میں نے بتا دی، پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں۔ پہلا سورہ یوسف کے پہلے 3 رکوع والا، دوسرا یا نورو یا اللہ یا نورو یا اللہ یا ہادی یا اللہ، تیسرا یہ حوروں سے ملاقات کرنے والا وظیفہ۔ ان وظائف کو تسلسل کے ساتھ آپ کریں گے، کوئی سا ایک وظیفہ اس میں سے چن لیں۔ خواتین کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ یہی ہے،
اور آخری جو وظیفہ ہے جو چوتھا، یا نور السماوات والارض، یا نور السماوات والارض، اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن تک روز پورا چلہ مکمل کرنا ہے، 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے آپ پڑھیں گے، پر ڈے آپ نے کیسے کرنا ہے، چلنے میں وہ تعداد 1.25 لاکھ بار ہو، پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ، کیونکہ اس میں تھوڑی پریشانی آپ کو آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چوتھے والا جو تھوڑا مشکل وظیفہ ہے، 1.25 لاکھ والا وظیفہ ہے، اس کی اجازت لے لیں نیچے کمنٹس میں تو